پولیس کی کامیاب ریڈ اور ملزمان کی گرفتاری کے بعد اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈی ایس پی اینٹی ویکل لفٹنگ سٹاف آفتاب کھلروان صاحب کے پاس، جن کے پاس ملزمان جو ہیں تحقیقات کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام. میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال ٹون ڈویژن صدر ڈویژن میں مسلسل ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ ایک ہی حلیے کے اس قسم کے حلیے کے لڑکے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، دکانوں پہ راہ چلتے لوگوں سے واردات کرتے ہیں اور موبائل چھینتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں. اگر کوئی مزاحمت کرے تو یہ گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. یہ اب ہمارے لیے ایک چیلنج تھا پولیس کے لیے ان کو گرفتار کرنا. اس میں ہم نے مختلف کلوز پہ کام کیا. تو ایک کلو پہ ہمیں ان کے سرگنے ببی کا ہمیں پتہ چلا، محمد احمد عرف ببی. محمد احمد عرف ببی پر کام کرتے وقت ہم نے پہلے ان کی پوری ریکی کی، ان کو چیک کیا. اپنی پوری تصدیق کرنے کے بعد پھر ہم نے ریڈ کر کے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد ہم نے ان کی مکمل انٹیروگیشن کی، کون کون سے ملزم ہیں، کس طریقہ واردات ہے ان کا، کیا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں مختلف انکشافات سامنے آئے. تقریباً 73 وارداتیں، رابری، رہزنی اور قتل، اقدام قتل کی ان سے انکشاف ہوئی. یہ محض پولیس کا انکشاف، روایتی انکشاف نہیں تھا. ہم نے متعلقہ جگہوں پہ جا کے یہ تصدیق بھی کی جن لوگوں کے ساتھ یہ وارداتیں ہوئی تھیں، تو وہ وارداتوں کی بھی تصدیق ہو گئی. یہ اس قدر شفاق اور ظالم ملزمان تھے کہ انہوں نے دوران واردات 2 معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، 6 لوگوں کو انہوں نے شدید زخمی کیا. اور ایک دفعہ پولیس کے ایک اے ایس آئی محمد آصف نے جب ان پر ریڈ کیا تو انہوں نے جوابی کارروائی میں اسے گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا. اور اس قدر ان کی دیدہ دلیری تھی کہ انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل سے دوران ڈیوٹی وردی میں بریٹا پسٹل چھین لیا. سر آپ نے بتایا کہ ملزمان نے جو ہے وہ متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملزمان کے خلاف اتنے مقدمات درج ہیں، ان کے خلاف اب تک کیوں ایسی کارروائی نہیں ہوئی کہ دوبارہ ہر دفعہ یہ جیل سے واپس آ کر پھر یہی وارداتیں شروع کر دیتے ہیں؟ ان کے خلاف عبرتناک کوئی سزا ان کو کیوں نہیں دی گئی تاکہ یہ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ آپ کا یہ بڑا اہم اور ٹو دا پوائنٹ سوال ہے. اس سے پہلے بھی یہ کئی مقدمات میں، رابری کے، ڈکیتی کے مقدمات میں گرفتار ہو کے جیل میں گئے اور جیل سے رہا ہو گئے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کی نسبت عوام سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ خدا را جب ہم ملزم پکڑ لیتے ہیں، ان کی چیز برآمد ہو جاتی ہے، تو گواہی دینے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں. شناخت پریڈ پر جانے کے لیے کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ کریں. ہم نے ان کو سزا یابیاں ان کے گواہوں پہ، ان کی گواہیوں پہ دلوانی ہے. پولیس کی گواہی سے پبلک کی گواہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوتی ہے. اب اس طرح بھی بدقسمتی ہماری کہ ملزمان اور ڈاکوؤں کے لواحقین مدعی کے گھر جا کے منت ترلا کر لیتے ہیں، جس منت ترلا کی بنیاد پہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کا فالو اپ نہیں کرنا چاہتے. آپ اس طرح ایک ڈاکو کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ڈاکو باہر آ کے امام مسجد نہیں بنے گا. اس نے اسی طرح وارداتیں کرنی ہیں اور اسی طرح ہم اسٹریٹ کرائم کا رونا روتے رہیں گے. اس میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ سزا یابی کے سلسلے میں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. پولیس اور پبلک ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. ہم محنت ان کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑی سی سردردی وہ ہمارے لیے لے لیں اور ہمارا نظام انصاف اس قابل ہو سکے کہ ہم ان ملزمان کو سزا یابیاں دلوا کر جیلوں میں بند کر سکیں اور ان کو عبرتناک سزا ملے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس قسم کے جرائم سے دور رہیں. ٹھیک. اچھا، آپ تحقیقات کر رہے ہیں. ان سے ملزمان نے تحقیقات میں بتایا کہ ان کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ جو ہیں وہ ان کے گینگ میں جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی گرفتاری کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ اور دوسرا یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ جو سامان یہ لوگوں سے چھینتے تھے وہ کس جگہ اور کیسے فروخت کرتے تھے؟ اس میں ان کے جو چیزیں چھینتے تھے وہ مختلف قسم کی ہیں. جیسے موبائل فونز یہ مختلف دکانوں پہ جا کر فروخت کر دیتے تھے. موٹر سائیکلیں یا تو یہ اپنی وارداتوں کے دوران استعمال کرتے تھے یا مختلف لوگوں کو یہ کہہ کر بیچ دیتے تھے کہ جی ان کی رجسٹریشن بک آپ کو بعد میں مل جائے گی، یہ ہماری ہی ملکیت ہے. جو لیپ ٹاپ یہ ہال روڈ کی مختلف دکانوں پر جا کر بیچ دیتے تھے. اس طرح ان کا یہ کاروبار چلتا رہتا تھا. ٹھیک. اور آیا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ان سے چوری کا، ڈکیتی کا مال خریدتے تھے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہے یا کی جائے گی؟ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، اگر تو خریدنے والا بونافائڈ پرچیزر ہے، اسے نہیں پتا تھا چوری کا مال ہے، تو ایسے کے خلاف
سزا یابی یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مظلوم آدمی کے ساتھ زیادتی والی بات ہے. لیکن اگر کوئی ہیبیچول پرچیزر ہے ان چیزوں کا, یا ہمیں ثابت ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ تھا یہ چوری کا مال ہے, اس نے چوری کا خریدا ہے, تو اس سلسلے میں قانون کی ہدایت بڑی کلیئر ہے. ان کے خلاف 411 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کی جاتی ہے اور انہیں بالکل سپیئر نہیں کیا جاتا. لیکن اس دوران میں ہم انشور کرتے ہیں کہ کسی معصوم شہری کو نا علمی اور نا واقفیت کی بنا پہ سزا یابی نہ ہو, یا ان کو اس قانون کے پروسیس سے نہ گزرنا پڑے, کیونکہ ہم کمیونٹی پولیسنگ پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس میں میں ذاتی طور پہ انشور کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا نہ ہو. اچھا, آخر میں مجھے لاسٹ پہ یہ بتا دیجیے کہ ملزمان کے کوئی ساتھی جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوئی آپ لوگ اقدامات کر رہے ہیں؟ ملزمان کی یہ جو ہم نے گرفتار کیے ہیں, یہ ہماری مہم, ہماری کوشش, ہماری ایفرٹس کا اختتام نہیں ہے. ان کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری تک ہمارا یہ کام جاری رہے گا, اور اس کے لیے ہم نے ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے جو باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. ابھی ملزمان کی چونکہ انٹروگیشن ہم کر رہے ہیں, ملزمان کو بلا کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, میں ان سے سوالات بھی کر لیتا ہوں, اور اگر آپ بھی ان سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. جی ضرور. باہر ملزمان ہیں, ان کو اندر بلا لیں. اچھا, ان میں سے جو ڈکیت گینگ کا جو سرگنا ببی بتایا جا رہا تھا, وہ یہ محمد احمد عرف ببی ہے. یہ محمد نگر تھانہ بصیرپور ضلع اکاڑا کا رہائشی ہے. بیسیکلی یہ مزدور ٹائپ آدمی تھا, لیکن جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا. ہاں ببی, یہ وارداتاں اچانک تو کیوں سیدھا ساواں ایک عزت دا پیشہ چھڈ کے اے وارداتاں وچ آ گیا؟ خرچہ بھی نہیں دیتا, ٹھیکیداری کرتا سا. ٹھیکیداری ایک اچھا خاصا پیشہ ہے. وہ یہ مطلب تو نہیں کہ روٹی نہ ملے تو دوسرے کو گن پوائنٹ تے کھولو. پیاز کو مندہ نہیں جانتا سی, ایک دو دفعہ میں گیا جس کو بندے نے لاش نہیں پایا, اس سے میں لاش پایا گیا. تو گولی کیوں مار دیندے سو؟ وہ تو تاری شناخت بھی ہو چکی ہوئی ہے. تفتیش کے دوران میں باقی میں کام کیا نہیں, اسی پولیس تھی نہیں جنہوں نے سامنے گولی ماری, شناخت تانوں نہ کیتا ہے. انہوں نے شناخت کیتا, شناخت تو وہ جڑے تھانے آندے سن جس ہم دیکھ کے کہنا نہیں, وہ اس طرح نہیں. جو تسی کیتا ہے وہ دے سامنے ہے نا, موبائل فون برآمد ہوئے نے, لیپ ٹاپ برآمد ہوئے نے, تے وہ حسن تے برآمد ہوئے نے. ہاں تے بلال, ہاں بلال تو دس بھائی, تو جرم دی دنیا کس طرح آ گیا؟ سر رکشہ چلاتا سی, رکشے تو بعد میرے چوٹ دے کیس پہ آ سی, میرا رکشہ چلاتا میں جیل چلا گیا. اس تو جب میں باہر آیا یار دوستوں نے ملے, میں کام کرنا شروع کیا. لیکن تو سمجھنا ہے کہ ایک کام مناسب ہے؟ نہیں سر, جب میں جیل سی چوٹ دے کیس وہ تو میں کہتا سی کام برابر ہے, لیکن جدو جس طرح آیا حالہ شڑیاں ملیا نے دوستوں کے نام, لیکن آپ بہت میں غلط کیتا جو کام کیتا ہے, لیکن یہ معاف جانا, لیکن ہے غلطی نہیں کریں گا. اگے بھی ہے کہ سے غلطی نہیں کریں گا, لہٰذا پھر کر چکے ہیں, لیکن ایر کے پتہ نہیں مشکل واپس آنا بھی یعنی پیچھے پیر ہوئی اگر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایر کے مل جائیں. اچھا سر, یہ لوگ کافی غریب گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں, تو ان کی ضمانتیں کون کرواتا تھا؟ ہاں پہلے بھی تو جیل چ گئے ہیں, تم بھی جیل چ گئے, ضمانتیں کنے کروائیں؟ ضمانت میں سزا پہلے ببی دسے گا. سر میں پہلے ہاں ببی تو پہلے مقدمہ نمبر 380 411 تھانہ فیصل ٹاؤن نے جیل گیا. سر چوری سے میں گیا گیا سے نا, رشتہ دار نے جان الزام لایا سی. تے ضمانت کنے کروائی پھر؟ فوجی نے کرائی, سسٹر نے کروائی. تے بلال تیری ضمانت کنے کروائی؟ سر میں اپنی سزا لی تھی ضلع کچہری کو 6 ماہ. نہیں, اطراف جرم کر لیا سی؟ ہاں جی سر, بصورت اطراف جرم سزا پوری کر کے آئے سے. سزا پوری کر کے آئے سے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہوں تو کی سمجھنا ہے کہ جیل جا کے واپسی آ کے پھر یہی کام کرنا ہے؟ نہیں سر, میرا ایک چھوٹا نا بیٹا, لیکن لہٰذا ہوں کام چلتا ہے. نہیں, تو سمجھنا ہے کہ رزق حلال نہ روزی کمائی جا سکتی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ہے بہت غلط ہے. 4 دن کی جیشے کی, اس کے بعد
जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी हैं, इनमें से इनके जुर्म की दुनिया में दाखिल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इनकी बुरी सोबत। पहले एक बंदा जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है, वो उसके बाद बाकियों को माइल करता है। और इनमें से देखें कि आप ये सारे बेरोज़गार नहीं थे, बरसरे रोज़गार थे, लेकिन गलत सोबत और जुराइम पेशा रिश्तेदारों की कंपनी ने इनको इस दुनिया में ले आए, जुराइम की दुनिया में ले आए, जिसमें से इनका मुकद्दर सिर्फ जेलें, कैद और घरों की बर्बादी होती। ये दूसरे के घरों को ज़रूर लूटते हैं, लेकिन आप देखें कि इनका दिया कभी भी नहीं जलता, और जो लूटते हैं अल्लाह ताला उनको अपने फजलो करम से फिर खुशहाल कर देते हैं। थैंक यू सर। ऐसे कई और गिरोह भी कर रहे हैं शहर में वारदातें। ये देखना अभी बाकी है कि पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार करके लाएगी सामने। आइंदा प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको एक और गिरोह की कार्रवाइयाँ। अल्लाह हाफ़िज़।